محترم غفران بھائی کو اور اس مجلس پاک کو سجانے والے ہر ممبر میں بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں مولا کریم آج کی یہ شب ہماری زندگی کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنائے، آمین آمین، اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین آمین۔ آج یہ عرس پاک حضور الشاہ میر عماد الدین الجی علیہ رحمت و رضوان جو ترکستان سے ہندوستان تشریف لائے، حضور سید الشہداء کے ہند حضور سیدنا سالار مسعود غازی کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ اللہ حضرت سرکار غازی نے اس جائز کو آپ کے حوالے کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ اسی عظیم شخصیت کی بارگاہ میں بیٹھے، اللہ والوں کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھا جاتا ہے۔ علماء کے یہاں کپڑے صاف ہونا چاہیے، اولیاء کے یہاں دل صاف ہونا چاہیے۔ کیا کہنا، کیا کہنا، واہ واہ۔ اس لیے آپ بڑے خلوص کے ساتھ بیٹھے، رات کے 2 بج رہے ہیں اور قرآن شریف کا وقت قریب ہے۔ آپ نے مزدوری کر لی، اب یہ مزدوری اجرت لینے کا وقت ہے، اس لیے آپ نہایت سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ میں پچھلے سال بھی آیا تھا، آپ لوگوں سے مل کر کے ملاقات کر کے اچھا لگا، لیکن اس بار آپ حضرات کے شور شرابے کو دیکھ کر کے یقین جانیے جب مجھے اتنی تکلیف ہوئی تو صاحب آستانہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس لیے معافی مانگ کے جانا حضرت سے، کیا کہنا، اور دعا بھی کر کے جانا، حضور جو غلطی ہو گئی ہو معاف کر دیجئے اور ہمارے مقدر کے سنورنے کے لیے دعا کر دیجئے۔ چلیے پڑھیے درود شریف، صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ کی پوری توجہ میری طرف ہے، خدایا بار بار آپ سے درخواست کر رہا ہوں، پوری توجہ میری طرف رہے گا۔ کل سے رمضان شریف کے شروع ہونے کی امید ہے، کل پہلی تراویح ہونے کی امید ہے، باقی پرسوں تو ہے ہی۔ تو آج کی رات ہماری ایسی گزرے کہ اس رات کی برکت سے پورا رمضان شریف بہتر گزرے اور آنے والی زندگی میں ہم نیک اعمال کریں۔ اس مجلس کا یہ مقصد ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں بس اسی امید کے ساتھ بیٹھے۔ ہمارے دوست نقیب اہل سنت حضرت مولانا عبدالقادر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے شیخ بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں، تمام دوست احباب تشریف رکھتے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے بھائی عجیب ماحول ہے بھائی، عجیب کر رہے ہو آپ لوگ، ایک تو چپتے نہیں ہو اور کوئی چھپاتا بھی ہے، بڑا آدمی چھپاتا تو کسی کی سنتے بھی نہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج اتنے مدرسے ہیں، اتنے جلسے ہوتے ہیں جائز میں، میں خوب جانتا ہوں اس جائز کی زمین کو یہ اولیاء کی سرزمین ہے، یہاں بہت سارے جلسے ہوتے ہیں، مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، اس کے باوجود بدعمالیوں کا وہی بول والا ہے۔ 15 سے 20% ہمارے نوجوان وہ ہیں جو شراب، نشے اور بیئر کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو حرام اور حلال میں فرق کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، جس قوم کو تعلیم کے معاملے میں دنیا کی امامت کرنی چاہیے، آج وہی قوم تعلیم کے معاملے میں سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ۔
یہ ساری برائیاں اسلام نے نکاح کو نہایت آسان بنایا تھا. ہم نے بری رسمیں شامل کر کے نکاح کو اپنی قوم کے لیے سب سے بڑا مشکل مسئلہ بنا لیا ہے. یہ ساری وجہ کیوں برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں؟ آج لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو بنا ڈرے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں. غیبت، حسد، چوری، ڈاکہ، کون برائی ہے جو ہماری قوم میں نہیں پائی جا رہی؟ آخر اتنے مدرسے ہیں، اتنے جلسے ہو رہے، پھر بھی سدھار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میں 13 سال سے تقریر کر رہا ہوں، الحمدللہ بے شک اپنا چھوٹا سا تجربہ عرض کر رہا ہوں. اصل میں یہ ساری برائیاں صحبت کی وجہ سے پائی جا رہی ہیں. کیونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب آدمی امیروں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے اندر امیر بننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ امیر بننے کے شوق میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ حلال اور حرام میں فرق بھی بھول جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی شرابی کے پاس بیٹھتا ہے تو شرابی بن جاتا ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب آدمی گنڈوں کے پاس بیٹھتا ہے، لچوں لفنگوں کے پاس بیٹھتا ہے